میرے محترم قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں مختلف قسم کے مخلوقات پیدا فرمایا۔ اس دنیا کے مخلوقات کو ہم دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ایسے مخلوق ہے جو مکلف نہیں ہے، نہ ان پر کوئی عبادت فرض ہے، نہ ان سے سوال و جواب کیا جاتا ہے، نہ ان کے لیے جنت اور جہنم کو بنایا ہے۔ جتنے بھی پرندے ہیں، درندے ہیں، حشرات الارض ہے، جانور ہے، کوئی بھی مکلف نہیں ہے۔ ایک اللہ نے یہ مخلوق پیدا فرمایا۔ نمبر دو، اللہ نے مکلف مخلوق بنایا، اور وہ تین طرح کے مخلوق ہے۔ انسان ہے، جنات ہے اور فرشتے ہیں۔ یہ تینوں مکلف ہیں۔ ان میں فرشتے اللہ کے نافرمانی سے، معصیت سے، گناہ سے پاک ہے۔ قرآن کریم نے ان کے متعلق فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم۔ اللہ کے نافرمانی کب نہیں کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کرتے ہیں۔ فرشتے پاک صاف مخلوق ہے۔ ان کے تخلیق اللہ نے ایسے کی ہے کہ ان کے اندر گناہ نافرمانی کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ البتہ انسان اور جنات یہ واحد مخلوق ہے جو مکلف ہے۔ ان کی فطرت میں، ان کے تخلیق میں یہ کمزوری موجود ہے کہ یہ ان سے گناہ سرزد ہو جاتی ہے۔ انسان اور جنات ان کی فطرت میں، ان کے تخلیق میں، پیدائش میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ یہ کمزور ہے، ان سے گناہ سرزد ہو جاتی ہے، اللہ کے نافرمانی ہو جاتی ہے، غلط کام کر بیٹھتے ہیں۔ یہ انسان اور جنات کے لیے اللہ نے جنت اور جہنم بنایا ہے۔ یہ انسان اور جنات کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان اور جنات میں دو طاقتیں پیدا کی ہے۔ ہر انسان میں دو طاقت ہیں۔ نمبر ایک، یہ انسان کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ اپنے خواہشات کو کنٹرول کرے، اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے، گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اللہ کے نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ یہ طاقت اللہ نے انسان میں پیدا کی ہے۔ یہ طاقت یہ بڑھتا بھی ہے، یہ کمزور بھی ہوتا ہے۔ اور اگر فرض کرے یہ طاقت کمزور ہو گیا اور انسان نے غلطی کر دی، گناہ کر دیا، اللہ کے نافرمانی کر دیا، اب اللہ نے اس میں ایک اور خوبی رکھی ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، یعنی توبہ کرے۔ یہ خوبی بھی اللہ نے انسان میں یہ طاقت پیدا کی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں آ کر کے رجوع کرے، اپنے گناہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، انسان ظلم کرتا ہے، اللہ کے نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ یہ نافرمانی اگر اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے نکتت فی قلبہ نکتۃ سودا، اس کے دل میں ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، نقطہ داغ لگ جاتا ہے دل میں۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے، یعنی اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو
सकुल क़ल्बुहु, उनका दिल पाक साफ हो जाएगा, दिल साफ हो जाएगा। और अगर वो इसी पर इस्तिमरार करता है, गुनाह पर गुनाह करता है, नाफरमानी करता है, तो उसका दिल सियाह हो जाता है। जब दिल सियाह हो जाता है तो वो जो ताकत है ना कंट्रोल करने का, अपनी जान को गुनाहों से बचने का जो ताकत है वो कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद इंसान को कोई फिक्र नहीं है, जुल्म पर जुल्म, गुनाह पर गुनाह, और जुर्अत के साथ। कुछ लोग जिनके ताकत थोड़ा सा, ज़मीर थोड़ा सा ज़िंदा होता है, वो शर्माते हैं गुनाह से, अल्लाह से थोड़ा सा शर्माते हैं। कुछ लोग ऐसे जुर्अत से ना खल्क़ खुदा से शर्माते हैं ना अल्लाह से। इसका दिल सियाह हो चुके हैं, काला हो चुका है। ऐसा लोगों को कम ऐसा लोगों को अल्लाह तौफीक देता है तौबा करने का, अल्लाह से माफ़ी मांगने का, अल्लाह की तरफ आने का। मेरे भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफ़ात में एक सिफ़त है अरहमुर राहिमीन, अल-गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह बख्शने वाला भी है, अल्लाह रहम करने वाला भी है। अरहमुर राहिमीन, रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, शफ़क़त करने वाला है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन, नबी ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे के तौबा करने से इंतहाई ज़्यादा खुश हो जाता है, इंतहाई ज़्यादा खुश हो जाता है। वजह क्या है? तौबा का मकसद क्या है? तौबे का माना क्या है? तौबे में क्या चीज़ें हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे जब तौबा करता है उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जो तौबा है, तौबा का माना जब एक इंसान से गुनाह हो जाता है, जब एक इंसान से गलती हो जाती है, जब एक इंसान अल्लाह का नाफरमानी करता है, तो वो इंसान आकर के अल्लाह के यहाँ हाथ उठाता है और फोकस के साथ उस गुनाह से माफ़ी मांगता है। अल्लाह, मुझसे ये गलती हो गई, एतराफ़ करता है, जुर्म का एतराफ़ करता है, गुनाह पर फोकस है। अल्लाह, मुझसे ये गलती हो गई है, अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, शैतान ने मुझे वरगला दिया है, ख्वाहिशात नफ्स मुझ पर गालिब आ गए हैं, अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। नंबर एक, एतराफ़ करता है जुर्म का। नंबर दो, वो गुनाह छोड़ देता है, उस गुनाह से दूर होता है। नंबर तीन, वो इस बात का अज़म करता है अल्लाह के साथ, इस बात का इरादा करता है, पक्का अज़म, अल्लाह मैं आइंदा ये गुनाह नहीं करूँगा, अल्लाह मैं आइंदा इस गुनाह के करीब नहीं जाऊँगा। आज़म करता है कि मैं आइंदा ऐसा काम नहीं करूँगा। तब जा करके फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका तौबा कबूल करेगा। इस बंदे के अमल नामा सहीफ़ा को अल्लाह साफ़ कर देगा। लेकिन बग़ैर फोकस ये कहना अल्लाह मेरा तौबा है, ठीक है, अल्लाह से तौबा कर लिया, लेकिन जो गुनाह आपसे सरजद हुई है उस गुनाह को जहन में रख कर तौबा करना। अल्लाह ये गुनाह मुझसे हुई है, अल्लाह इस गुनाह को माफ़ फरमा दे, इसको कहते हैं तौबा। सवाल ये है, हर इंसान अपने गिरबान में देखें कि सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक कितना अल्लाह के नाफरमानी करते हैं, कितना गुनाह करते हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, और ये ऐसी आयत है जिस पर गौर करना इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह ने फरमाया, व इन्नी लगफ़ारुन लिमन ताब व आमन व अमिल सालिहन सुम्मा इहतदा। याद रखिए, तौबे के लिए इंतहाई ज़रूरी बातें हैं। यानी मग़फ़िरत का मुस्तहिक़ कौन है?
बख्शिश का मुस्तहिक कौन है? किसका तौबा अल्लाह कबूल करेगा? अल्लाह ने फरमाया व इन्नी लगफ़ारुन, मैं तो बहुत से गुनाहों को माफ़ करने वाला हूँ, कसरत के साथ माफ़ करने वाला हूँ। किनके लिए? लिमन ताब, जो अल्लाह के पास आ गया, तौबा कर लिया, व आमना, और ईमान पर इस्तिकामत इख्तियार की, तौहीद पर इस्तिकामत इख्तियार की, व आमिला सालिहन, और नेक अमल करता है, व आमिला सालिहन, और नेक अमल करता है, सुम्मा इह्तदा, फिर सीधी रास्ते पे चलते रहा। सुम्मा इह्तदा, ये बहुत ज़रूरी है ये, यानी मकसद ये है कि गुनाहों से दूर रहना है, गुनाहों को छोड़ देना है। सुम्मा इह्तदा, फिर राह रास्त पर चलते रहा, सीधी रास्ते पे चलते रहा, सिरात मुस्तकीम अपनाया, इस्तिकामत, दीन इस्लाम पर इस्तिकामत इख्तियार करें। ऐसा आदमी का तौबा अल्लाह कबूल करेगा। सुम्मा इह्तदा, फिर राह रास्त पर चला, सिरात मुस्तकीम पर चलता रहा। गुनाह अल्लाह को नापसंद है, अल्लाह गुनाह से नाराज हो जाता है। जिस ज़ात ने तुम्हें पैदा किया है, जो ज़ात तुम्हें खिलाता पिलाता है, जिस ज़ात ने तुझे बाप बनाया है, जिस ज़ात ने तुझे शौहर बनाया है, जिस ज़ात ने तुझे सेहत दी है, जिस ज़ात ने तुझे कमाने का अहल बनाया है, जिस ज़ात ने तुझे घर का मालिक बनाया है, जिस ज़ात ने तुझे खुश और मुतमईन सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ रखा है, क्या वो ज़ात इस बात से राज़ी हो जाता है कि आप उनके नाफरमानी करें, आप गुनाह करें? सोचो, क्या वो ज़ात राज़ी हो जाता है? वो अल्लाह इस बात से राज़ी हो जाता है? यकीनन नहीं, अल्लाह नाराज़ हो जाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन ज़ात है, वो रहम करने वाला ज़ात है। वो तुमसे ये कहता है कि तुम आओ, अल्लाह ने कहा आओ मेरी तरफ, तौबा करो। मैंने तौबा बताया, जुर्म का इतराफ़ करो, गुनाह को छोड़ दो, आज़म करो कि आइंदा नहीं करना है, और फिर इस्तिकामत, दीन इस्लाम पर इस्तिकामत इख्तियार करो, और फिर सीधी रास्ते पर, दीन पर चलते रहना है हमेशा के लिए। तब जा करके अल्लाह ये तौबा कबूल करेगा, तब जा करके अल्लाह ये तौबा कबूल करेगा। वरना मैं आप लोगों को एक बात बता दूं मेरे भाइयों, तौबा का माना ये होता है कि आप हाथ उठा करके जो गुनाह आपसे हुई है उसके माफ़ी मांगे। दिन में 10 मरतबा भी तौबा करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है, सहाबा फरमाते हैं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दुआ गिनते थे, दिन में 100 दफ़ा पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुल गफ़ूर। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुल गफ़ूर। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुल गफ़ूर। सहाबा कहते थे कि हम गिनते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 दफ़ा ये पढ़ता था, दिन में 100 दफ़ा ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुल गफ़ूर। इसका मतलब क्या हुआ कि तौबा की कितनी अहमियत है इस्लाम में, अल्लाह की तरफ पलटने की कितनी अहमियत है। अगर तौबा करने का तौफीक किसी को मिल गया है, यकीनन वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएगा। वो कामयाब हो जाएगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आयत करीमा में फरमाया, वल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फ़उलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम। इस आयत में फरमाया, जिन्होंने तौबा किया व अस्लहू, अपने अमाल को दुरुस्त किया, जो गलती करके बैठे हैं उसको दुरुस्त करो,
جو گناہ سرزد ہوئی ہے اس کو درست کرو، وَأَصْلَحُوا، اس کو درست کرو. تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ، ان کے میں توبہ قبول کروں گا. اب میں آپ لوگوں کو ایک بات کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں. جب ہم گناہ کرتے ہیں، اس گناہ کا تعلق یا تو حقوق اللہ سے ہے، یا اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے. اس گناہ کا تعلق یا حقوق اللہ سے ہے، اللہ کے نافرمانی کی، نماز چھوڑ دی، نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، حج نہیں کرتا ہے، یہ سارا اللہ کا حقوق ہے. جو آدمی نہیں کرتا ہے اس نے گناہ کیا ہے. بہت سارے اللہ کا حقوق ہے. یا ایک انسان گناہ کرتا ہے، اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے. کسی کو گالیاں دی، کسی کو مارا، کسی کو قتل کیا، برا بلا کہا، لعن طعن، کسی کے زمین پہ قبضہ کیا، کسی کے حقوق پر قبضہ کیا، کسی کا مال کھایا، کسی کے ساتھ جھوٹ بولا، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کے ساتھ خیانت کی، ظلم کیا لوگوں پر، یہ بھی گناہ ہے. اگر گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اللہ کے حقوق سے ہے، توبہ کرو، اللہ غفور الرحیم ہے. روزے نہیں رکھے، نمازیں نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دیتا رہا کئی عرصے تک، حج فرض ہو گیا تھا حج نہیں کیا، بہت سارے گناہ ہے، اللہ کے نافرمانیاں کی ہے، اللہ کے حقوق ضائع کیا ہے. توبہ کرے سچے دل سے، ان شروط کے ساتھ جو میں نے بتایا. اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے. اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بہن بھائیوں کا کوئی حصہ نہیں دیا وراثت سے، کسی کے زمین پہ قبضہ کیا، 1 انچ 2 انچ 10 انچ، ہم مکان بناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے کے زمین پہ 1-2 انچ ہمارا دیوار چلا جائے. وراثت میں بھائیوں کو چھوٹوں کا حصہ نہیں دیا پورا، کسی کو دھوکہ دیا. سرکاری ملازم ہے، لوگ آتے ہیں کہ میرا کام کرے، رشوت کے بغیر کرتا نہیں ہے، رشوت لے کے پھر کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ خیانت کرتا ہے، قرض لے کر کے اس کے بعد واپس کرنے کا نام نہیں لیتا ہے. سارا گناہ ہے. یاد رکھیے، حقوق العباد کے توبہ سے معافی نہیں ہوگی. اس غلط فہمی سے نکلنا ہے. حقوق العباد جو بھی ہے، اگر کسی کو ایک گالی بھی دی ہے، اس کا بھی توبہ کرنے سے معافی نہیں ہے. کسی کو ایک تپڑ مارا ہے، یہ تپڑ مارنا ناحق، اس کا بھی توبہ کرنے سے اس کا معافی نہیں ہوگی. میں آپ لوگوں کو ایک حدیث سناؤں گا، مسند امام احمد کا حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ثلاثۃ، ظلم کے 3 قسمیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم کے 3 قسمیں ہیں. ظلم 3 ہے. نمبر 1 ظلم ہے لا یترکہ اللہ، اللہ اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا. نمبر 2 ایسا ظلم ہے جو اللہ اس کو توبہ سے معاف کر دے گا، توبہ سے اس کو معاف کر دے گا. اور تیسرا وہ ظلم ہے جو اللہ اس کو معاف ہی نہیں کرے گا، اس کے لیے بخشش نہیں ہے اللہ مگر توبہ کرے. جس ظلم کے بخشش نہیں ہے، فرمایا نبی نے، وہ شرک ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا الا اگر انسان توبہ کر لے، اللہ کے طرف آ جائے. یعنی یہ جو شرک ہے یہ استغفار سے بھی معاف نہیں ہوگا، یہ شرک یہ نیکیوں سے بھی معاف نہیں ہوگا، سفارش سے بھی قیامت کے دن یہ معاف نہیں ہوگا. لیکن جو ظلم اللہ معاف کرے گا، بخش دے گا، فرمایا وہ ظلم ہے جو انسان اپنے اور اپنے رب کے درمیان کرتا ہے. یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں اللہ کے حقوق کے متعلق، جس گناہ کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، حقوق اللہ سے ہے،
اگر کوئی انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ صاف ہو گیا. اگر توبہ بھی نہیں کیا تو جو نیک اعمال ہم کرتے ہیں وہ بھی اس کو مٹا دیتا ہے. اور اگر یہ بھی نہیں ہوا تو قیامت کے دن سفارش سے بھی معافی اس کا ہے. اس کے معافی سفارش سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرے گا, فرشتے سفارش کریں گے, انبیاء سفارش کریں گے, اللہ سفارش کرے گا. اس کے معافی ہے. یعنی وہ گناہ جو انسان اپنے اور اپنے رب کے درمیان کرتا ہے, اللہ کے حقوق کے متعلق ہے, اس کا بخشش ہے. یا توبہ کر لے انسان, یا نیکیوں سے اس کے معافی ہوگا, استغفار سے اس کے معافی ہوگا, قیامت کے دن سفارش سے اس کے معافی ہو سکتی ہے. اللہ معاف کر دے گا, فرشتوں کے سفارش, انبیاء کے سفارش. فرمایا نبی نے, جو ظلم لا یترکہ اللہ, جو اللہ چھوڑے گا نہیں, کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ ظلم العباد, اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا. فیقتص اللہ بعض من بعض, اللہ مظلوم کا بدلہ ضرور ظالم سے لے گا. یعنی حقوق العباد کا معافی نہیں ہے, توبہ سے نہیں ہے, جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہ کرے. زندگی میں اس کا راستہ کیا ہے؟ جس کے ساتھ تم نے ناانصافی کی, ظلم کیا, گالیاں دی, برا بلا کہا, دھوکہ دیا, خیانت کی, جس کو تم نے لعن طعن کیا ہے, قتل کیا ہے, جو بھی کیا ہے, حقوق العباد, جب تک وہ بندہ تجھے معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن دینا پڑے گا. 1000 مرتبہ توبہ کرے بھائیوں, اللہ نبی نے فرمایا کہ وہ ظلم اللہ چھوڑے گا نہیں جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہ کرے. آپ لوگ خود غور کریں, سوچیں اس بات پہ. اللہ کے حقوق میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. انسان ہے, کوئی ایک نماز نہیں پڑھی, سستی کے وجہ سے, غلبہ شیطان کے غلبے کے وجہ سے, خواہشات نفس کے غلبے کے وجہ سے, روزے نہیں رکھے سستی کے وجہ سے, حج فرض ہو گیا بس سستی کے وجہ سے نہیں کیا, مال کی محبت سے نہیں کیا, زکوٰۃ ہے کبھی دیتے کبھی نہیں دیتے, بہت سارے اللہ کا حقوق ہے, قرآن کی تلاوت ہے, یہ اللہ کا حق ہے. جب انسان سر جھکا دیتا ہے اپنے رب کے سامنے تو اللہ اس کو بخش دے گا. لیکن غور کرو, تم نے کسی کا دل دکھایا ہو, تم نے کسی مظلوم کا دل دکھایا ہو, تم سرکاری ملازم ہے, جائز کام کرنے کے لیے آپ کے پاس آدمی آیا, تم نے اس کو دکھایا, تم نے اس کا کام نہیں کرایا جب تک تجھے پیسے نہ ملے, تم نے اس کے زمین پہ قبضہ کیا, تم نے اس کا حق پہ قبضہ کیا, بہنوں کے حق پہ تم نے قبضہ کیا. یہ حق کس کا ہے؟ یہ اس گناہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ پھر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ توبہ کر لیتا ہوں, اللہ معاف کر دے گا. کیسے معاف کرے گا؟ تم نے اس کا دل دکھایا ہے. جب تک یہ آدمی تجھے معاف نہیں کرے گا اس وقت تک توبے سے حقوق العباد کے معافی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مثال دی ایک بکری کے ساتھ. حقوق العباد کا مثال نبی نے بکری کے ساتھ دی. فرمایا سینگ والا بکری نے دنیا میں جس کے سینگ ہے اس نے بغیر سینگ والے کو مارا ہے. قیامت کے دن اللہ ان دونوں کو زندہ کرے گا. پھر بغیر سینگ والے بکری سے اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے بدلہ لے لو. وہ اپنا بدلہ لے گا, پھر اللہ دونوں کو ختم کریں گے. آپ اندازہ کر لیں کیوں, حق کس کے ہے؟ اس بکری کے ہے. بغیر سینگ والے بکری کا حق ہے تو اللہ اس کو دونوں کو زندہ کرے گا. بغیر سینگ والے بکری سے اللہ فرماتا ہے اپنا بدلہ لے لو. اپنا بدلہ لے کے پھر اللہ دونوں کو ختم کرے گا. یہ مثال نبی نے بیان کی حقوق العباد کی وضاحت کے لیے کہ حقوق العباد کی معافی نہیں ہے. ہم کیوں ظلم کرتے ہیں؟ سوال یہ, ہم کیوں ظلم کرتے ہیں؟ خیانت, جو بھی دھوکے کیوں قبضے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا اللہ پر بھروسہ توکل کمزور ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ماں کے پیٹ میں اللہ نے تیرے روزی لکھ دی ہے, جو تجھے ملے گا وہ اللہ نے لکھ دی ہے. ہمارا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ میرا رب مجھے میرا روزی ضرور دے گا. پھر کیوں انسان جھوٹ بولے, کیوں حرام کھائے, کیوں لوگوں کے قرض لے کے کھائے, کیوں لوگوں کو دھوکہ دے, مظلوموں کے زمینوں پر کیوں قبضہ کرے, بہنوں کے وراثت میں بہنوں کے چھوٹے بھائیوں کے حقوق پہ کیوں قبضہ کرتا ہے؟
اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ پہ توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کسی کو موت نہیں آئے گی جب تک تم اپنے روزی کو مکمل نہ کر سکو۔ جب تک تیرے روزی مکمل نہیں ہوتی ہے جو اللہ نے تیرے لکھ دی ہے، اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ پھر فرمایا نبی نے فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، خوف خدا دل میں پیدا کرو، جو روزی اللہ نے تیرے لیے لکھ دی ہے اس کو جائز طریقے سے حاصل کرو، جائز محنت سے حاصل کرو۔ میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتا دوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ جب آپ خلق خدا پر ظلم کرتے ہیں، جب آپ خلق خدا پر ظلم کرتے ہیں، ظلم کا کوئی بھی ہو شکل، ظلم کا کوئی بھی ہو صورت، یہ تپڑ مارنا بھی ظلم ہے ناحق، کسی کو گالی دینا یہ بھی ظلم ہے ناحق، کسی کو برا بلا کہنا ناحق یہ بھی ظلم ہے۔ جو ظلم کرتا ہے خلق خدا پر اللہ اسے محبت نہیں کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی کھڈے میں پھینک دے گا اور آخرت میں بھی ان سے بدلہ لے گا۔ مظلوم کے بددعا سے دور رہنا ہے۔ آپ لوگوں کو 3 حدیثیں سناؤں گا، مظلوم کوئی بھی ہو، نبی نے فرمایا مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کہے گا، حدیث میں ہے کہ میری ذات کی قسم اے مظلوم تیری مدد ضرور کروں گا۔ پھر فرمایا نبی نے اگر وہ مسلم فاجر فاسق ہے تب بھی اللہ اس کا مدد کرے گا، اگر وہ مظلوم کافر ہے نبی نے فرمایا تب بھی اللہ اس کا مدد کرے گا۔ وہ مظلوم فاجر ہے، فاسق ہے، بی دین ہے، نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزے رکھتا ہے، لیکن آج تم نے ان پر ظلم کیا، تم نے اس کا حق مارا، وہ اگر ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو اللہ رب العالمین ضرور اس کا مدد کرے گا۔ نبی نے فرمایا وَلَوْ كَانَ كَافِرًا فَكُفْرُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اگر وہ مظلوم کافر ہے اس کا کفر کا تعلق ان کے ساتھ ہے، لیکن آج وہ مظلوم ہے اللہ ضرور اس کا مدد کرے گا۔ تو توبہ کرنا ہے، اگر ظلم کا گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو پھر توبہ میں ایک شرط اضافہ کرو، اس بندے سے جا کے معافی مانگنا، اس کا حق ان کو لوٹا کے دینا، پھر اللہ رب العالمین آپ کا توبہ قبول کرے گا۔ اگر ایسا نہیں کیا ہوگا کیا؟ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہوگا کیا؟ قیامت کے دن ایک حدیث سناؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی آئے گا قیامت کے دن نیکیاں پہاڑوں کی طرح، صدقات خیرات پہاڑوں کی طرح، تہجد نماز نفلی نماز پہاڑوں کی طرح، روزے نفلی روزے فرض روزے پہاڑوں کی طرح، قرآن کی تلاوت حج زکوٰۃ ہر چیز پہاڑوں کی طرح۔ کتنا نیکیاں ہیں؟ پہاڑوں کی طرح۔ لیکن لوگ لین میں کھڑے ہیں، نبی نے فرمایا قتل ھذا، اس کو قتل کیا، اس کا خون بہا دیا، اس کا حق مارا، اس کو دھوکہ دیا، اس کو گالی دی، اس کے ساتھ برائی کی، اس کے ناموس اور عزت کا خیال نہیں رکھا، یہ کیا وہ کیا یہ کیا وہ کیا، لین میں لوگ کھڑے ہیں، فرشتے آتے ہیں اللہ رب العالمین سے فرماتے اللہ نیکیاں پہاڑوں کی طرح ہے، لوگ اپنا حقوق مانگتے ہیں، لوگ کھڑے ہیں اپنا حقوق مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرشتوں کو جاؤ اس بندے کے نیکیاں تقسیم کرنا شروع کر دو، جس کا جتنا حق بنتا ہے اس نیکیوں سے ان کا حق لٹا دو۔ فرشتے آ کر کے شروع ہو جاتے ہیں، جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کا بدلہ ان کے نیکیوں سے ان کو دیتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث میں ہے یہ پہاڑوں کی طرح نیکیاں ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ اور بھی لائن میں کھڑے ہیں، اللہ ہمارا حق،
فرشتے آتے ہیں، اللہ نیکیاں ختم ہو گئی، لوگ اور کھڑے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے جس کا جتنا حق ہے اس حق کے برابر ان کا گناہ اٹھا لو اور اس ظالم کے کندھے پر ڈال کے اور جہنم کے آگ میں پھینک دو. بتاؤ میرے مسلمان بھائیوں، نیکیاں کدھر چلے گئے؟ یہ نمازیں، یہ حج، یہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، لوگوں کو کھلانا کدھر جاگی، کدھر گئے؟ حقوق العباد کے متعلق احتیاط کرو. کوشش یہ کرو تیرا حق چلا جائے، کوشش کرو تجھ سے کوئی ظلم کرے خاموشی اختیار کرو. کیوں؟ قیامت کے دن تجھے مفت نیکیاں ملیں گے. تو کسی کے ساتھ ظلم نہ کر، تو کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کر. میرے مسلمان بھائیوں، توبہ کرنا ہے اللہ سے. اب جس نے ظلم کیا، اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کیا، جس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس بندے نے دو غلطیاں کی. آپ غور کریں. ایک غلطی اللہ کے نافرمانی، کیونکہ اللہ نے کہا ظلم نہ کرو، اس نے کیا. اللہ کے نافرمانی. اللہ نے کہا دھوکہ نہ دو، اس نے دیا. اللہ کو وعدہ خلاف ورزی پسند نہیں ہے. منافق کا عمل ہے، وعدہ خلاف ورزی کرتا ہے. قرض لیا، ادھار لیا، کیا کہا؟ 1 مہینے میں واپس کروں گا. وعدہ ہے، زبان 1 مہینے کا کہا، کب واپس کرتا ہے؟ ہمارے معاشرے کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. ماں گزر جاتا ہے، کہتا ہے دے دیتا ہوں یار، میں تھوڑی کھاتا ہوں. اس بندے نے اس آدمی کے دل دکھایا. جب آپ نے مجھ سے قرضہ لیا 1 مہینے کا کہہ کر، سال گزار لیا، 2 سال گزار لیا، قرضہ واپس کرنے کا بالکل پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے کتنا دل دکھایا اس مسلمان کا. پھر آ کر کے مسجد میں توبہ کرتے ہیں، اللہ معاف کرے گا. توبہ سے اللہ کا حق معاف ہوگا. یعنی آپ نے نافرمانی کی، اس نافرمانی کو اللہ چھوڑ دے گا، اس گناہ کو اللہ معاف کرے گا، لیکن اس کے حق کے معافی نہیں ہے جب تک کہ وہ تجھے معاف نہ کرے. ہمارے معاشرے میں بگاڑ کیوں ہے؟ اخلاقی بگاڑ ہے. امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے. ہر گھر میں جھگڑے ہیں، ہر خاندان میں جھگڑے ہیں. بیٹا نافرمان، بیٹی نافرمان، میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے، علاقے میں جھگڑے، قتل، غارت، فساد، چوریاں، ڈاکے، معیشت ڈوب گیا ہے. اللہ ظالم نہیں ہے. یہ کیوں ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ؟ اس لیے کہ ہم ظالم ہیں، اس لیے کہ ہم ظالم ہیں، ہم ظلم کرتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں، جو آدمی 1 بالش زمین قبضہ کرتا ہے ناحق، کتنا قبضہ کرتا ہے؟ 1 بالش زمین ناحق. کسی کی زمین قبضہ کرے یا سرکاری زمین ہو، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس بندے کو حکم دیتا ہے کہ زمین کھودنا شروع کرو. وہ زمین کھودنا شروع کرتا ہے یہاں تک کہ 7ویں زمین تک پہنچ جائے گا. تو جتنا اس نے قبضہ کیا، ہر زمین کا اتنا ہی حصہ اللہ جہنم کا جو آگ ہے اس کا ہار، آگ کا ہار بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دے گا. قیامت کے دن محشر کے میدان میں سب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی جس نے 1 بالش زمین قبضہ کیا تھا ناحق. پھر جس کا قبضہ کیا تھا اس کو دینا بھی پڑے گا. اگر وہ سرکاری زمین ہے، گلی کا زمین ہے، پارک کا زمین ہے، اس علاقے میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب کو دینا پڑے گا. اس گلی میں جتنے لوگوں کا حق ہے چلنے کا سب کو دینا پڑے گا. ایک کو نہیں، سب کو. اور اگر ایک آدمی کا ہے تو ایک کو دینا پڑے گا. میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے. اللہ رب العالمین نے تیرے روزی لکھ دی ہے. جب لکھ دی ہے، اللہ پہ کیوں توکل نہیں ہے؟ کیوں بھروسہ نہیں ہے؟ آپ نے رب کی کیوں نافرمانی کرتے ہو؟ تجھے موت نہیں آئے گی جب تک تیری روزی مکمل نہ ہو جائے. پھر نافرمانی کس بات کی؟ ظلم کس بات کی؟ گناہ کس بات کی؟ اللہ کے بندوں پر
खल्क़ खुदा है, उन पर जुल्म क्यों करते हो? मेरे भाइयों, अल्लाह से रुजू करने की ज़रूरत है, तौबा करना ज़रूरी है। हुकूक़ुल इबाद अगर है फोकस रखो, हाथ उठा करके अल्लाह ये गुनाह मुझसे हुई है, अल्लाह ये गलती मुझसे हुई है, अल्लाह मुझे माफ़ कर। अगर हुकूक़ुल इबाद है, ख्वाह वो बीवी हो, ख्वाह वो औलाद हो, ख्वाह वो वालिदैन हो, बीवी का दिल दुखाया होगा, अगर वो माफ़ नहीं करेगा उसको भी देना पड़ेगा। बीवी का हक मारा, माफ़ नहीं करेगा उसको भी देना पड़ेगा। औलाद का हुकूक, दुनिया में औलाद के दरमियान बराबरी करना। एक से मोहब्बत है, जायदाद उसके नाम पे कर दिया है, एक को कोठी दी है, दूसरा को ऐसे छोड़ दिया है, ये जुल्म है। ये दुनिया में देना है सबको बराबर दो, अगर नहीं देना है तो अपने मौत के बाद वो शरीयत के मुताबिक तकसीम करेंगे। हुकूकुल इबाद कि माफ़ी नहीं है तौबा करने से। वो जो हदीस है कि बनी इसराइल में से एक आदमी ने 99 कत्ल किया, 99 कत्ल किया, और फिर किसी से पूछा क्या मेरा तौबा अल्लाह कबूल करेगा? उसने कहा नहीं, उसको भी कत्ल कर दिया, 100 पूरा किया। फिर एक और आलिम के पास गया, उसने कहा अल्लाह तेरा तौबा कबूल करेगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम इस ज़मीन छोड़ दो, यहाँ से हिजरत करो। तौबा करने की एक शर्त ये भी है कि आप जिस जगह पे आप गुनाह करते रहते वो जगह छोड़ दो। जिन लोगों के साथ आपके दोस्ती है और उन्होंने तुझे गलत रास्ते पे डाल दिया, उनसे दोस्ती ख़त्म करो। ये भी तौबे की एक शर्त है कि आपने वो इलाका, वो जगह भी छोड़ देनी है, आपने उन दोस्तों को भी छोड़ देना है जिन्होंने आपको इस गलत रास्ते पे डाल दिया। ऐसे लोगों के साथ जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, ऐसे लोग जो गुनाह करते हैं, जो अल्लाह के नाफरमानी करते हैं, उनसे दोस्ती करना हराम है। आपको कहाँ लेके जाएगा वो? तो ये बनी इसराइल का एक वाक़या है। हमारे इस्लाम में, हमारा दीन में हुकूकुल इबाद का माफ़ी तौबे से नहीं है, जब तक वो बंदा तुझे माफ़ ना करे। ये नबी ने फरमाया वो जुल्मुन ला यत्रुकुहुल्लाह, एक जुल्म अल्लाह कभी छोड़ेगा नहीं जब तक वो बंदा तुझे माफ़ ना करे। इसकी माफ़ी नहीं है। हमारे माशरे में फसाद, बिगाड़, कत्ल, गारत, इनका सबब हमारे अपना जुल्म है जो हम करते हैं एक दूसरे पर। चाहते हो हमारे माशरे में इस्लाह हो, चाहते हमारे माशरे में अमन हो, चाहते हो हमारे माशरे में जो है ना रहम हो, शफकत हो, तो फिर जुल्म छोड़ना पड़ेगा। लोगों से जिनके साथ तुमने जुल्म किया उनसे माफ़ी मांगो, जिसका हक तूने मारा है वो हक वापस कर दो। और अल्लाह से माफ़ी तौबा करो कि अल्लाह मैंने तेरे नाफरमानी की, अल्लाह इस नाफरमानी को भी मेरे लिए माफ़ कर दे। तो मेरे मुसलमान भाइयों, तौबा करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो फोकस के साथ। क्या गुनाह किया है उस गुनाह का एहतराफ़ करो, उस जुर्म का एहतराफ़ करो, उस गुनाह को छोड़ दो, उस गलती को छोड़ दो, उस गलती को छोड़ दो, और फिर अज़म करो कि अल्लाह मैं कभी नहीं करूँगा। और अगर वो गुनाह का ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से है, उनसे माफ़ी मांगो या वो वापस कर दो, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह तौबा कबूल करेगा, वरना क़यामत के दिन देना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझने और अमल करने के तौफ़ीक़ दे। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे मुसलमान भाइयों, एक तो हो गया तौबा, एक है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार का माना अल्लाह से बख्शिश तलब करना। कभी कभी इस्तिग़फ़ार और तौबा के एक ही माना होता है, यानी इस्तिग़फ़ार और तौबा का एक ही माना है, एक ही मकसद। कभी कभी इस्तिग़फ़ार अलग भी हो सकता है। इस्तिग़फ़ार बिमाना अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह का ज़िक्र, अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना, अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना, इसके भी बहुत बड़े फ़ायदे हैं।
یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے. اور استغفار کے برکت سے اللہ رب العالمین استغفار ذریعہ ہے، بلکہ یہ کہنا استغفار ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، سبب ہے خیر و برکت کا. بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ تیرے عمر میں خیر و برکت ہو، تیرے صحت میں خیر و برکت ہو، اولاد میں خیر و برکت ہو، گھر میں خیر و برکت ہو، تیرے کمائی میں خیر و برکت ہو، استغفار کثرت کے ساتھ پڑھو. نوح علیہ السلام نے کیا کہا اپنا قوم سے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم استغفار کرو اللہ سے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم سے بارش برسائے گا، خوب بارش برسائے گا. یعنی کیا مطلب؟ تیرے مال میں برکت، تیرے اولاد میں برکت، تیرے کاروبار میں برکت، تیرے کمائی میں برکت، تیرے محنت میں برکت، تیرے گھر میں برکت، اولاد میں برکت. استغفار کا یہ فائدے ہے دنیا میں. اور آخرت میں کیا فائدہ ہے؟ آخرت میں یہ فائدہ ہے کہ آپ کا صحیفے میں جتنا استغفار زیادہ ہو اتنا ہی آپ کے لیے بہتر رہے گا. نبی نے فرمایا من سرہ، جو یہ پسند کرے، جو اس بات سے خوش ہو جائے کہ اس کا صحیفہ نیکیوں سے بھرا ہوا ہو، تو وہ استغفار کثرت کے ساتھ کرے. استغفر اللہ کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 دفعہ سے زیادہ کہتے تھے. کون سا مشکل ہے یہ؟ یہ استغفار یہ وسیلہ ہے، سبب ہے، ذریعہ ہے خیر اور برکت کا. اللہ آپ کے معاملات کو درست کرے گا، اللہ آپ کی مشکلات کو آسان بنا دے گا. بیماریاں ہیں اللہ دور کرے گا، آسانی پیدا کرے گا. اللہ آپ کے بچے اللہ جب العالمین صالح بنا دیں گے، آپ کے گھر خیر و برکت سے اللہ بھر دے گا، آپ کے کام اللہ آسان کر دے گا. استغفار کے یہ فائدے ہیں. توبہ اس میں فوکس ہوگا، کیا گناہ کیا ہے اس گناہ کو مد نظر رکھ کر، دماغ میں رکھ کر اس کا نام لے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، پھر معافی مانگو. اس کا شروع میں نے بتا دیا. استغفار عام ذکر ہے جس کے فائدے آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہم نے سنا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے. اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے. اور جس بھائی کا یہ بیماری ہے، آپریشن ہے، اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانی پیدا کرے. اللہ رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرما دے. اللہ رب العالمین جو فوت ہوا ہے ان کی بھی مغفرت فرما دے. اللہ رب العالمین وطن عزیز کی حفاظت فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں ظالموں سے بچا کر کے رکھے. اللہ رب العالمین ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. واقیموا الصلاۃ، نماز.